آ جاؤ پاکستانی بھائی، السلام علیکم. او ہو مہمان صاحب کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ارے سر آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. بس تھوڑی بہت آپ سے ریکویسٹ ہے، دعا کرتے ہیں خدا آپ کو صحت دے، جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ برآورد بس 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 عطا کرے. آپ سے خاص ریکویسٹ ہے، اور اس میں تقیہ نہیں کرنا کہ یہ سنی ہے یہ وہ، تو میں اس کو ایسے دعا کر چلے نہیں کرنا. نہیں میں آپ کا شیعہ سمجھ لو. ہر سنی جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. جب اس کے اوپر سے ہٹاتے ہیں نا، کیونکہ شیعہ جو ہے سنی جو ہے نا، اس کو ہمارے مذاق مستی میں بولتے ہیں لوگ کہ سنی جو ہے نا وہ ٹنی ہے، ٹنی نشے میں. اس کو نشے کی دوائیں پلا کے نا ملاؤں نے اس کو بالکل ستیہ ناش کر. جب اس کا نشہ اترتا ہے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت دل خوش ہوتا ہے. خدا کا شکر اللہ تعالیٰ. کچھ آج کل بہت پوزیٹیو کام ہوئے ہیں. آج بھی بہت اچھا ہوا آپ کو جو ایک ڈاکٹر صاحب آئے. اس سے پہلے وہ ایک بلال صاحب تھے، ٹھیک ہے، اچھے برے ہیں جو بھی ہیں. ایک وہ پہلے وہ بھی آئے تھے 2 دفعہ ہیں، وہ لال پگڑی والے مفتی صاحب. تو اصل میں وہ بھی کافی آپ سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. ابوذر بھائی، ابوذر صاحب بالکل وہی ڈاکٹر وقار قادری صاحب آج سے شفلائے تھے. وقار قادری وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں، وہ جو سوئٹزرلینڈ یا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی. اور بلال صاحب آئے تھے، مولوی بلال صاحب. جی ہاں بلال صاحب بھی آئے. بلال صاحب آئے تھے. گیلانی صاحب آئے تھے نا، وہ سعید گیلانی صاحب ناروے والے. جی ہاں ناروے والے، بالکل وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. صرف ہم برے ہیں، لیکن صرف میں برا ہوں. نہیں اللہ آپ کو ارے اللہ نے آپ کو الگ سے فضیلت دی ہے. آپ جو ہے نا، آپ جو ہے نا، آپ مجاہد اہل بیت ہو. خدا آپ کو عزت. اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اہل بیت کا آپ نے بہت جمع مردی سے اور بہت ہی علم و فراست سے لڑا ہے. اور میں دعا گو کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو بہت ہی آپ کا سینہ اور منور کر دے علم اور فضیلت سے، آپ کے لیے راہیں کھول دے اللہ پاک. بہت مہربانی. لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس سے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاصلے بہت ہی سکڑ گئے. پہلے فاصلہ اتنا تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ گھنٹوں ممبر پہ چڑھ کے بولتا تھا شیعہ کافر ہے، یہ وہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے تقریر کرتا تھا، اور 1400 سال سے اپنی رٹ لے کے بیٹھا ہے. اب جو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں جیسے آ جائے، تو وہ ان کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. جب آپ دلائل دیتے ہو تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں، پھر یہ بولتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، 12 بجے بھاگنا ہے. تو وہ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ تیاری سے آؤ. اور جب اللہ یاری بیٹھا ہے تو جتنی دیر اللہ یاری بیٹھا ہے تم بھی اتنی دیر بیٹھو، 5-7 گھنٹے، اور ڈیبیٹ کرو نا، اپنے دلائل دو. اور دوسری جو سب سے افسوسناک صورتحال جو میرے سامنے آئی کہ ان سب نے جو ہے یہ استدلال کیا آپ کے پاس، اور آج اس بدبخت نے بھی کیا کہ آپ بخاری اور مسلم سے دلائل ہی نہ دو. یہ ڈاکٹر صاحب بھی بول رہا ہے. اچھا ساری عمر ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری ہے اور مسلم ہے، اور شیعوں کی جو ہے بکیں وہ سب جو ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. شیعوں کی بکس ہم کو پڑھنے نہیں دیتے، ہماری بک سے بولتے تم دلائل نہ دو. پھر آپ کہاں سے دلائل دو گے؟ کوئی بات ہے بیوقوف بنانے کا جو ہے یہ لوگوں نے یار میں کیا بتاؤں، یہ میں بول نہیں سکتا ہوں. غصہ آتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہم کو چے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار سمجھ سے باہر ہو گئی. اچھا سب سے اچھی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جو کہی، اور اس سے ملتی جلتی جو ریدم جو ہے نا دوسروں کا بھی آیا ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چیزوں سے آپ سے ایگری کیا. اہل بیت کی فضیلت پہ، امیر المومنین کی فضیلت پہ، فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پہ، سب چیزوں سے ایگری کیا. اور صرف آپ سے اچھا یہ بھی ایگری کیا کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے، آپ اختلاف رکھو، کوئی حرج نہیں ہے. بس صرف تھوڑی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تکفیر نہ کریں. تو ایک بات ہے، تو وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے اتنے سارے ڈیفرنسز تھے کہ ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار تھے. اب بولتے ہیں کہ آپ بھلے ان کے خلاف بھی آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہو. اب یہ جب سامنے بیٹھتے تو پتہ چلتا ہے نا، دلائل تو بہت ساری ہیں. ہم کو تو ساری عمر یہ نے پڑھایا کہ بھئی ایک حدیث سنا جاتا ہے ہم کو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہم کو یہ حدیث سناتے تھے. اور ہم کو حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت رکھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق. اور حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ہر سارے فرقے اہل سنت. اور اب جو ہے اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتے، اس بات پہ آتے ہی نہیں ہے. تو بس اللہ خیر کرے، بس اللہ سمجھ دے کیا بولے ہیں. بالکل ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کون سی دوائی پلا کے سلا دیا.
समझ ही नहीं पड़ती। सही, तो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना, एक बात खाली आपसे पूछता हूँ, अगर आप इजाजत दो तो। जी बिस्मिल्लाह। आप कोई जिन्नात की उससे तो ताल्लुक नहीं है ना आपका? जन्नत मेरे साथ एक लतीफा हुआ है। मैं एक मौलवी साहब को रेगुलर आपके वी लोग भेजे, यार अब तो अल्लाह यारी के दलाइल भी आ गए, अब तो तुम आओ, ये दलाइल सुन लो और आके जवाब दो, बात करो। तो बजाय जवाब देने के वो मेरा एक दोस्त लेके जाता है, वो मैं तो आजकल घर पे ही हूँ, तो वो मेरे दोस्त के सामने पहले तो बोलते थे हम तैयारी कर रहे हैं और हम जवाब देंगे, फिर वो दोस्त लेके गया तो आपकी क्लिप सुन के वो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने बैठ। अच्छा, अब वो मेरा दोस्त जो है वो भी जरा वो ख्याल का है, सूफी होते हैं ना जो मौजूदे दिखाते हैं वो, तो मेरे दोस्त का ये कहना है कि ये जो है ना मुराकबे में चला गया जब ये नमाज पढ़ने गया, तो ये किधर सातवें आसमान पे चला गया, फिर आधे घंटे के बाद चक्कर लगा के वापिस आ गया। अच्छा, ताकि उसने कहा कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ना जो हनीफ सत्तार है, ये जो है ना अल्लाह यारी नाम का एक जिन है, वो इसके ऊपर चढ़ गया है, वो उसकी बातों में गया, और वो जो जिन जो है ना ये इसको शिया बना के दम लेगा, और तुम इससे बचो बोला। तो मुझे बोला कि यार ये तो मौलवी साहब ये बोल रहा है। मैंने बोला मौलवी साहब का दिमाग खराब है कि ये जो शिया है तो हर सुन्नी के अंदर एक शिया छुपा हुआ है, अहले बैत की मोहब्बत तो छुपी हुई है, कोई बोल ही नहीं सकता, तो कोई किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अहले बैत के खिलाफ बोलते। देखो ना आज जो आया था डॉक्टर साहब, वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हमारा मजमा बैठा होता है अहले बैत के खिलाफ कोई कुछ नहीं सुन सकता, इनके बाप की ताकत नहीं है, तो वो बरमला तो ये बात कर ही नहीं सकते ना। मैंने कहा कि इनको पता है कि इनकी पब्लिक भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो चूरन इनका बिकना ही नहीं है, तो हर आदमी के अंदर जो है ना एक शिया छुपा हुआ है उसके दिल में, उसकी मट्टी को हटाओ तो उसके अंदर से ओरिजिनल शिया बाहर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो आना ही है उसमें क्या है। माशाअल्लाह, खुदा आपको जज़ा खैर दे। तो अभी तो मामला यहाँ तक पहुंच गया है, पहले अल्लाह यारी अमेरिकन था, फिर यहूदियों का एजेंट था, फिर ईरान का था, फिर इधर का था, उधर का था, अब वो जिन बन गया, वो जिन बन गए। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर, खुदा आपको इज्जत। आपको इज्जत दे। बस थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट थी आपके वी लोग सुनता हूँ, मेरे मसाइल सारे हल हो रहे हैं, वो हो गए, और मैं रहता हूँ दिल भी खुश होता है, इससे काफी मैं इस्तिफादा करता हूँ। पर आपके यहाँ से कोई एक जो है ना वो कभी कोई वी लोग आ जाए तो जरूर मुझे भिजवाइएगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के ऊपर अगर कोई इन डिटेल कभी कोई लेक्चर हो, हुआ था, कितने सहाबा किराम ने नमाज अदा की, किस तरह हुआ, वो थोड़ा सा ये कभी हो तो मुझे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। ठीक है सर, मेरी किसी बात को ना कभी कभी ऐसे भी होते हैं रोड मास्टर टाइप के जो उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं मेरे जैसे। खुदा आपको इज्जत दे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, खुदा आपको सलामत दे, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, खुदा आपको इज्जत दे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ओके मेरे भाइयों, आप सबसे बहुत माजूद चाहता हूं कि आपका वक्त मैंने ले लिया, प्रोग्राम लंबा हो गया है, और आखिर में जो हमारे बड़े भाई मेमन साहब ने कॉल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने प्रोग्राम देखा है, और जिन लोगों ने कॉल किया सबका शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज है, और जो लोग कॉल करते रहे उनको बारी नहीं मिली है उनसे माजरत करता हूं। अब प्रोग्राम लंबा हो चुका है, रोज़े की हालत है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे इजाज़त लेते हैं।